اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ، کچھ ساتھی، کچھ بھائی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شرعی طور پہ اس کا جواب دیں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید میں کہیں بھی رب ذوالجلال نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہیں بھی یہ منع نہیں فرمایا کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہ کی جائے۔ نہ تو قرآن کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ جو لوگ محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرتے یا کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا جائز نہیں ہے، تو وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات درست ہے۔ قیامت صغریٰ برپا ہوئی، بہت بڑا دردناک واقعہ اہل بیت رسول کے ساتھ وقوع پذیر ہوا، رونما ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور امام علی مقام نے 73 لوگوں کی قربانی پیش کی کربلا کے میدان میں، یہ بہت بڑا ثانیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر وجہ یہ بنا لی جائے کہ امام علی مقام کی اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت ہے، اس لیے اس مہینے میں شادی کرنا جائز نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ زندہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام علی مقام سید الشہداء ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ کے تمام ساتھی شہداء زندہ ہیں، اس لیے تو ان کو پیٹنا نہیں چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، سینہ کو بھی نہیں کرنی چاہیے، بال نہیں نوچنے چاہیے، چہرہ نہیں نوچنا چاہیے، بلکہ ان کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ یہ جب ان کی یاد کے دن آتے ہیں، ان کی شہادت کا مہینہ آتا ہے، تو یہ تمام خرافات کرنے کے بجائے اگر ان کی عظمت و شان کو بیان کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے تو پھر ہم کیوں پیٹتے ہیں ان کو، کیوں ہم سینہ کو بھی کرتے ہیں؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ بات بھی، قرآن کی یہ آیت بھی ہماری ذہنوں کو اور ہمارے قلوب کو تازہ کرتی ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فضل بھی عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ خوش ہیں تو پھر ہم کیوں پریشان ہو جائیں، بلکہ ان کی خوشی میں ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حیات ہیں، ان کو پیٹنا نہیں چاہیے، ان کی عظمت اور شان کا اور ان کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کا سوچا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ محرم میں ان کی وجہ سے شادی نہ کی جائے، تو پھر تو تمام مہینے جو اسلامی مہینے ہیں ان میں کسی نہ کسی کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ مثلاً ذی الحج کے مہینے میں 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ ذی الحج کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ خلیفہ سوم حضرت عثمان شہید ہوئے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں آپ دیکھ لیں، ہر مہینے میں کسی نہ کسی بزرگ ہستی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، قربانی پیش کی، تو پھر اس حساب سے تو کسی مہینے میں بھی پھر شادی کرنا جائز نہ ہوا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں، قرآن میں کہیں بھی منع نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں منع فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدۃ النساء کے ساتھ محرم الحرام شریف کے مہینے میں ہوئی۔ معتبر قول یہی ہے۔ حسنین کریمین کی جو والدہ ماجدہ ہیں
تو جن کی وجہ سے ہم یہ خرافات اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک چیز کو، ایک خرافت کو ہم اپنے مذہب میں اور عقیدے میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا تو اس پہ عمل نہیں تھا، انہوں نے تو اس چیز کی تعلیم نہیں دی، تو ایسی چیزیں ہمیں اپنے پاس سے نہیں بنا لینی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی احتراماً اہل بیت کی محبت میں آ کے محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں بھی کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، ضروری بھی نہیں کہ محرم میں شادی کی جائے، لیکن اگر کبھی کوئی مجبوری درپیش ہو جائے یا کبھی کوئی ایسی جلدی ہو جائے تو محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنی بھی پڑ جائے تو شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرتے ہیں اور اہل بیت رسول سے بغض کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ نواسہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ لوگ حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اہل بیت رسول کا ایک مقام ہے، ان کا مقام اور احترام بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں دین کی راہوں کا مسافر بنائے اور شریعت پہ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔